امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اگر مولا امام حسین علیہ السلام پر رونے والے ملائکہ کی آواز زمین تک آئے تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور زمین بما اپنے باشندوں کے زلزلہ آنے سے دھنس جائے۔ تاریخ طاقتور کو نہیں بہادر کو یاد رکھتی ہے۔ جنگ کا نتیجہ جو بھی ہو، کسی کی طاقت سے مروب ہو، ظالم کے طرفدار بننے کی بجائے مظلوم کے حامی رہنا چاہیے۔ سیاہ پرچم خراساں سے نکلیں گے اور انہیں کوئی نہیں روک پائے گا جب تک کہ وہ بیت المقدس میں نہ پہنچ جائیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح خیبر کے دن فرمایا، بے شک میں کل پرچم اسے دوں گا جو خدا اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور خدا اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ ایسا حملہ آور جو کرار اور غیر فرار ہے اور جب تک خدا اس کے ہاتھوں سے فتح نہ دے گا واپس نہیں آئے گا۔ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت طاقتور اور امیر ہوں، صرف آپ کا رحم دل ہونا اور آپ کا اعلیٰ ظرف ہونا ہی کافی ہے۔ اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی کچھ دن کے بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگر نہیں ختم ہوتی تو اچھے اخلاق اور اچھے سلوک کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی یہ باقی رہتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑی بڑی پریشانیوں کو کھا جاتی ہیں۔ کسی کا اچھا سوچنا بھی ایک نیکی ہے، یہ نیکی بھی کر لیا کریں۔ یا خدا مجھے نہیں معلوم کہ مجھ سے وابستہ رشتوں اور دوستوں کو کیا کیا مشکلات ہیں، کیا کیا تکالیف ہیں، پر تو سب کچھ جانتا ہے۔ یا اللہ ان کی مشکلات کو آسان فرما، انہیں وہ سب کچھ عطا کر جس کی انہیں ضرورت ہے، اور ان کی زندگیوں کو خوشیوں سے اور کامیابیوں سے بھر دے۔ پرسکون، انتہائی پرسکون ہوتے ہیں نا کچھ لوگ جو بہت خساروں پر بھی خاموش رہتے ہیں۔ پتہ ہے یہ بڑا ظرف ہوتا ہے، بہت کچھ کھو کر بھی پرسکون رہتے ہیں۔ اور پرسکون کون رہتا ہے؟ جس کا تعلق رب سے ہو، جنہیں رب کے فیصلے اور رب کی تقسیم سے کبھی اختلاف نہ ہوا ہو، اور یہ سمجھ لے کہ بھلا ہم کون ہوتے ہیں اختلاف کرنے والے، اعتراض کرنے والے۔ پھر وہی لوگ پرسکون ہو جاتے ہیں۔ یا رب العالمین، جن لوگوں کی شر سے میری نیکیاں ضائع ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے میرا نامہ اعمال برباد ہو رہا ہے، یا اللہ پاک ان کی سوچ، ان کے ذکر سے بھی میرے دل و دماغ سے نکال دے، ان کی کوئی بھی چال مجھے نہ دکھا۔ اے اللہ پاک، میں نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا ہے، تو مجھے ان سب سے بے نیاز کر دے، آمین۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، اے خدا تو نے مجھے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پر ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، اپنے دامن سے مجھ کو کر کے وابستہ ہر مصیبت کو ٹال رکھا ہے۔ میں تو کب کا مٹ گیا ہوتا، تیری رحمت نے مجھے پال رکھا ہے۔ غیبت کا ایک علاج۔ کسی دانا کا قول ہے، غیبت کے وقت یہ خیال کرو کہ دوسرا شخص میرے نیک اور مقبول اعمال کا حقدار بنے گا۔ یہ غیبت کا انوکھا علاج ہے کہ بندہ کسی کی غیبت کرتے وقت یہ ضرور سوچے کہ کمائی میری ہے اور جائے گی دوسرے کے پاس، میرا تو سراسر نقصان ہوا نا، تو پھر انشاءاللہ غیبت کی عادت سے بچ جائے گا۔ یا اللہ کریم، تمام بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما، اور تمام بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما، اور غریبوں کو، مسکینوں کی غائبانہ مدد فرما، ضرورت مندوں کی جائز مرادیں پوری فرما، آمین۔ غیبت کا کفارہ ادا کر دیجئے کچھ اس طرح سے۔ حضرت انس نے
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت کی، غیبت کا کچھ کفارہ یہ ہے کہ تم اس شخص کے لیے مغفرت و بخشش کی دعا مانگو جس کی تم نے غیبت کی ہے، اور اس طرح اس کے لیے دعا مانگو، اے اللہ ہم کو اور اس شخص کو جس کی میں نے غیبت کی ہے ہمیں بخش دے۔ حضرت بی بی سیدہ فاطمہ سلام علیہا۔ مریم سے بھی بطول کو رتبہ سوا ملا، بابا اسے رسول سا خیر الورا ملا، بیٹا ہر ایک شہید رہ کبریا ملا، شوہر ملا تو خلق کا عقد کشا ملا، ہر ایک اپنے مرتبے میں انتخاب ہے، ہر ایک اپنے مرتبے میں انتخاب ہے، زہرا ہے بے مثال علی لاجواب ہے۔ حضرت مولا امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی آزمائش ایسی نہیں جس کے لیے خدا کی طرف سے کوئی نہ کوئی نعمت نہ ہو جو آزمائش کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے۔ بی بی فاطمہ سلام علیہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے اہل خانہ میں سے مجھے سیدہ فاطمہ الزہرا سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ سج گئی فاطمہ سلام علیہا پڑھ کر ناد علی، بی بی زہرا کی ہے آج رخصتی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورہ قدر میں دنیا اور آخرت کے ہر غم کا علاج موجود ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ انسان کا بہترین دوست ہے، اس سے قرض ادا ہوتے ہیں، دین بلند اور عظیم ہوتا ہے، کامیابیاں ظاہر ہوتی ہیں، عمر طولانی ہوتی ہیں، حالت بہتر ہوتی ہے، اور جو کثرت سے اس سورہ کی تلاوت کرے گا تو وہ شہداء اور صدیقین کے زمرہ میں خدا سے ملاقات کرے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت بی بی سیدہ فاطمہ سلام علیہا نے فرمایا، آگاہ رہو جو شخص آل محمد کی محبت کے ساتھ مرے تو وہ شہید مرا ہے۔ حضرت جناب ابو طالب علیہ السلام، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جناب ابو طالب نے فرمایا، بیٹا تم جو کرتے ہو کرتے رہو، میں جب تک زندہ ہوں تمہاری طرف کوئی بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ یادگار الفاظ سید روح اللہ موسوی الخمینی۔ ہم نے اسلام بچانا ہے، ایران نہیں، ہم رہے یا نہ رہیں اسلام ہمیشہ رہے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو تمہاری عزت کرے تم اس کی عزت کرو، اور جو تمہیں کم تر سمجھے تو تم اس سے اپنی عزت کو خود بچاؤ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنے ایمانی بھائی کو عید غدیر کے دن 1 درہم دینا 1000 درہم کے برابر ہے، لہٰذا اس دن اپنے بھائیوں کو عطا کرے اور ہر مومن مرد اور عورت کو خوش کرے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت امام علی ابن ابی طالب کی ولایت قبول کرنے کی مثال حضرت آدم کے سامنے فرشتوں کے سجدہ کرنے کی ماند ہے، اور جنہوں نے روز غدیر آپ علیہ السلام کی ولایت کا انکار کیا ان کی مثال شیطان کی ہے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا ہے۔ حضرت مولا امام علی علیہ السلام نے فرمایا، انسان کو اللہ کی محبت تب نظر آتی ہے جب اسے دنیا کی محبت ہر طرف سے تھکا دیتی ہے۔ مولا علی نے فرمایا، اللہ پاک سے مانگ کر کبھی نا امید مت ہونا، کیونکہ وہ ذات ایسی ہے کہ قطرہ مانگو تو سمندر عطا کر دینے پر قادر ہے، اور اے اللہ پاک جب حاسد کا حسد مجھے نقصان پہنچانے آئے تو اے میرے اللہ مجھے اپنے حفظ و ایمان میں رکھنا، آمین یا رب العالمین۔ شاید تم یہ گمان کرو کہ خداوند عالم نے روز غدیر سے زیادہ کسی دن کو محترم قرار دیا ہے۔ نہیں، خدا کی قسم نہیں، خدا کی قسم نہیں، خدا کی قسم نہیں، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا۔